الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم منبه القلوب نبه قلوبنا بالقرآن گرامی سامعین المخلصین الموحدین دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور اس کی توفیق سے قرآن مجید کو شروع سے ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے عرصے دراز سے شروع کرنے کی سعادت حاصل کی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سورۃ البقرہ کی 29 آیات ہو چکی. آج سورۃ البقرہ کا چوتھا رکوع اور آیت نمبر 30 سے ہمارا سبق شروع ہوگا. پہلے 3 رکوعوں میں خالق کائنات نے مختلف چیزوں کا تذکرہ اور مختلف عنوانات کو شروع کیا. سورۃ البقرہ کو سب سے پہلے قرآن مجید کے تعارف سے شروع فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. پھر متقین لوگوں کی خصوصیات اور ان کی صفتوں کا تذکرہ فرمایا. یا اس سے بھی عام فہم الفاظ میں عرض کروں تو یہ ہوگا کہ سورۃ البقرہ کے پہلے 2 رکوعوں میں 3 جماعتوں کا تذکرہ کیا. ایک سچے مومن اور دوسرے کافر اور تیسرے نمبر پہ منافق. 3 لوگوں کا تذکرہ کیا اور دوسرے رکوع کے آخر میں ان دونوں کے بارے میں یعنی منافقین اور مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مثالوں سے بات واضح فرمائی کہ جس راستے پہ یہ جا رہے ہیں انہیں کبھی بھی کامیابی ملنے والی نہیں ہے. اور تیسرے رکوع کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کا خلاصہ مرکزی مضمون کا تذکرہ فرمایا کہ جس میں پوری سورۃ مبارکہ کے مضامین دلائل ساری اسی مرکزی مضمون کے آس پاس چلنے ہیں. اور اس مضمون کو ان الفاظ میں بیان کیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ دنیا کائنات کے لوگوں تم عبادت صرف اپنے رب کی کرو. پھر اس پر دلائل کا تذکرہ کیا. کچھ عقلی دلائل دیے، کچھ نقلی دلائل دیے. انسان کا عقل بھی جنہیں چاہتا ہے کہ یہ بات ایسے ہی ہے. کسی جاہل سے پوچھے کہ آپ کو کس نے پیدا کیا، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ دلیل تھی جب پیدا کرنے والا میں تو تمہاری عبادت کے لائق بھی صرف میں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. آسمان کو کس نے بنایا، زمین کو کس نے بنایا، آسمان سے بارش کس نے برسائی، زمین سے طرح طرح کی فصلیں کس نے اگائی. یہ عقلی دلائل دی. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے
قرآن مجید کے لیے ساری دنیا کائنات کو چیلنج دیا، اس قرآن کی مثل اگر لا سکتے ہو تو لے آؤ، اگر نہیں لا سکتے تو پھر فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ میں رب کہہ رہا ہوں تم اگلے پچھلے سب جمع ہو جاؤ، اپنے اپنے خداؤں کو بھی بلا لو جنہیں تم اللہ کے علاوہ اپنا کارساز اور وکیل اور اپنا معبود بنائے بیٹھے ہو، سب کو بلا کر زور لگا لو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں لا سکتے تو پھر فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، ڈر جاؤ اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اور اس کے بعد پھر اہل ایمان کو خوشخبری دی، جہنم کا تذکرہ کر کے اہل ایمان کے لیے جنت کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ تسلی دی، اور میں اہل ایمان تسلی رکھے یہ جہنم آپ کے لیے نہیں ہے، یہ تو ان کے لیے جو انکار کرنے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مثال دی، فرمایا دنیا کائنات میں کوئی جس کی عبادت کر رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہا ہوں وہ ایک مچھر کے پر کے بھی مالک نہیں ہے، وہ ایک مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے، جب ایک حقیر سی مخلوق نہیں بنا سکتے، بھلا تمہاری حاجات کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں یعنی تیسرے رکوع کے آخری آیت کے اندر اپنے الہ ہونے کی دو شرائط کا تذکرہ کیا، جو پچھلے درس میں ہمارا سبق ختم ہوا تھا۔ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس جگہ پہ اپنے لیے الوہیت کو ثابت کیا، معبودیت کو ثابت کیا کہ میرے علاوہ تمہاری عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، وہاں دو صفتوں کا تذکرہ کیا۔ پہلی صفت کہ ساری کائنات میں سب کچھ کرنے والا میں اللہ تعالیٰ، ایک صفت۔ دوسری صفت کائنات کے ذرے ذرے کا علم صرف میں اللہ کے پاس ہے، میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا کائنات کے ذرے ذرے کا علم۔ ان دو صفات کو تذکرہ کر کے تیسرا رکوع ختم کیا اس بات پر کہ جب سب کچھ جاننے والا میں ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا، ہماری زندگی کتنی ہوگی، کس نحو پہ گزرے گی، جب سب کچھ جاننے والا میں اللہ تعالیٰ تو تمہاری عبادات کے لائق بھی صرف اور صرف اکیلا میں اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد یہ صرف تعارف کروایا میں نے، تفصیل اپنی جگہ پہ میں کر چکا مختلف دروس کے اندر۔ آیت نمبر 30 سے چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے اور اسی بات کی آگے وضاحت فرمائی۔ دنیا کائنات میں تین مخلوقات ہیں، ایک ہے نوری، ایک ہے ناری اور ایک ہے خاکی۔ نوری مخلوق فرشتے، ناری مخلوق جنہیں اللہ نے آگ سے پیدا کیا جنات، اور تیسرے خاکی جسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ ان تینوں کا اللہ تعالیٰ نے مفصل واقعہ بیان کر کے اس بات کی وضاحت فرمائی۔ فرمایا نوری جو فرشتے میں اللہ تعالیٰ کی تمہاری عبادت کے وہ بھی لائق نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں یہ بھی پتہ نہ چل سکا کہ میں نے انسان کو کیوں پیدا کیا، جنہیں اس حالت کا پتہ نہیں بنا تمہارے حالات کو کیسے وہ جان سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا ناری یعنی شیطان اور جنات، وہ بھی تمہاری عبادات کے لائق نہیں، اس لیے کہ شیطان تو تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ انہ لکم عدو مبین، جو دشمن ہوگا نا اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا خاکی انسان، وہ بھی کسی کی عبادت کے لائق نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تمام انسانوں کا والد حضرت آدم علیہ السلام جو بھول گئے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے قریب نہیں جاؤں گا درخت کے، اور بھول کے اس کے قریب چلے گئے، فرمایا جو بھول جائے وہ بھی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ تو یہ خلاصہ ہے چوتھے رکوع کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ اب آیات کی طرف توجہ کریں، ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرتا ہوں اور تھوڑا تھوڑا تفسیر کے ساتھ ترجمے کے بعد کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے رب نے فرمایا فرشتوں کو
انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا خلیفہ یعنی نائب۔ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فرشتوں نے عرض کیا کہ مالک کائنات، کیا تو بنائے گا زمین کے اندر ایسی مخلوق کو من یفسد فیہا، جو اس میں فساد کریں گے، ویسفک الدماء، اور زمین پہ جا کے خون ریزی کریں گے، کیا تم ایسی مخلوق کو بنائے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہماری طرف دیکھو، ہم تیری ہی تسبیح بیان کرنے والے ہیں، بِحَمْدِكَ، تیری تعریفوں کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، خالق کائنات نے جواب دیا، بے شک میں جو چیز جانتا ہوں، لا تعلمون، اس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو ترجمہ ہو گیا۔ اب سنیے گا، اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے۔ اب دو باتیں، کہ پہلی بات، کیا اللہ تعالی فرشتوں سے یہ مشورہ کر رہے ہیں؟ بات صرف توجہ کی ہے، کیا اللہ تعالی فرشتوں سے مشورہ کر رہے ہیں کہ جی میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے، مشورہ کون کرتا ہے؟ ہمیشہ مشورہ کرنے کی ضرورت اسے پیش آتی ہے جس کی اپنی سمجھ مکمل نہیں ہوتی، جس کا اپنا عقل ہر بات کے آخر تک پہنچنے کے قابل نہیں ہوتا، وہ دوسروں سے مشورہ کرتا ہے، یار بتاؤ اس بارے میں مجھے کیا کرنا چاہیے، لیکن میرا رب تو ان سارے نقائص سے پاک ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ کی عقل ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بات سمجھ نہ آ سکے، اور نہ یہ کمزوری ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بات کے آخر تک نہ پہنچ سکتے ہوں۔ یہ بات بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اپنی کمزوری کا اظہار کر رہے ہوں۔ فرمایا نانا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کام کے اندر ملایا اور بات ان کے سامنے رکھی، مشورہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اپنے پیغمبر کی امت کو مشورے کی اہمیت سمجھانے کے لیے فرشتوں سے مشورے کے طور پر بات کی ہے۔ اور میں جب میں رب ساری کائنات سے بڑا ہوں، جب میں رب ساری کائنات کو سمجھ عطا کرنے والا ہوں، جب میں رب کائنات عقل کو پیدا کرنے والا ہوں، تو پھر میں اللہ تعالیٰ جب اس بات کو ترجیح دے رہا ہوں تو تمہیں بھی اپنے معاملات کے اندر آپس میں مشورہ کر لینا چاہیے۔ اور اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اور میرے پیارے، یہ تیرے آس پاس میں جو تیرے صحابہ کا ہجوم بنائے، یہ تیری ذات اقدس کے ایک ایک اشارے پہ جان دینے کے لیے حاضر ہے۔ میرے پیارے، اس میں ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم زبان والا بنایا ہے، لِنْتَ لَهُمْ، آپ کو میں نے نرم مزاج والا بنایا ہے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ نرم مزاج نہ ہوتے، اگر آپ خوش اخلاق نہ ہوتے، یہ آپ کے آس پاس
پاس ان لوگوں کا ہجوم نہ ہوتا، اس لیے فاعف عنہم واستغفر لہم، غزوہ احد کے اندر مگر وقتی طور پہ ان سے اجتہادی خطا ہو گئی، میں اللہ تعالیٰ تمہیں فرما رہا ہوں اپنے صحابہ کو معاف فرما دیجئے، میں اللہ تعالیٰ سے بھی ان کے لیے معافی مانگیے گا۔ اور اگلی بات فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اپنے معاملات کے اندر اپنے صحابہ سے مشورہ بھی کیجیے۔ اللہ اکبر۔ تو مشورے کی اہمیت بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ سمجھ عطا فرمائی، وہ دانائی عطا فرمائی، آپ کو میرے پیارے خالق کائنات نے وہ سمجھ اور عقل عطا فرمائی کہ آپ جیسی عقل اور کسی کو نہ مل سکے، آپ جیسی سمجھ بھی آپ سے پہلے بھی آپ کے بعد بھی کسی کو نہ ملی، لیکن پھر بھی حکم ہوا فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، میرے پیارے آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کر لیجئے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت اور اہمیت لوگوں کے سامنے رکھی ہے، فرمایا جب بھی کوئی معاملہ کرنے لگو تو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اس بارے میں ضرور مشورہ کر لیا کرو، تمہارے لیے ایک اچھی راہ ہموار ہو جائے گی۔ تو فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارا رب فرشتوں سے یہ کہہ رہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب لفظ خلیفہ کو سمجھیے گا، خلیفہ کسے کہا جاتا ہے؟ خلیفہ کا ایک معنی کیا گیا مفسرین کرام کی ایک جماعت نے، خلیفہ جسے کہتے ہیں جو کسی دوسرے کے بعد اس کی جگہ فرائض کو سنبھالے، ایک کام کر رہا ہے پر اس کے بعد جو فرائض کو سنبھالنے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ ایک بات، دوسرا معنی کیا پر میں ایسی مخلوق میں اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہوں پر میں یخلق بعضهم بعضا، جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہوں گے، اور میں پہلے دادا ہوگا، پھر والد ہوگا، پھر پوتا ہوگا، پھر اس کے بعد پر پوتا آئے گا، ایک دوسرے کے پیچھے یکے بعد دیگرے آنے والے ہوں گے۔ تیسرا معنی، اور میں ایسی مخلوق جو زمین پہ میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرے گی، میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا نظام کا نفاذ کرے گی، اور میں اس کو میں اللہ تعالیٰ زمین پہ بھیجنے والا ہوں۔ تو انسان ان تینوں معنوں کے اندر مراد ہے۔ انسان دنیا میں آیا، پہلے دادا، پھر والد، پھر پوتا، پھر پر پوتا، یہ ایک دوسرے کے پیچھے آ رہی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا میں نے انسان کو منصب دیا دنیا میں جو میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنائے، میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دنیا کائنات میں نافذ کرنے کے لیے میں نے اسے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو خلیفہ کا معنی واضح ہو گیا، انی جاعل، میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفتاً، اپنا نائب۔ فرشتوں نے جیسے یہ بات سنی آگے سے فوراً عرض کیا، قالوا، فرشتے کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ تو ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو زمین پہ جا کے خون ریزی کرے گی، یسفک الدماء، یفسد فیہا، زمین کے اندر جا کے فساد برپا کر دے گی، یا اللہ تو ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا۔ پہلا سوال فرشتوں کا کہ آپ زمین پہ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ اب سوال یہ ہے فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ انسان نے دنیا میں جا کے خون ریزی کرنی ہے؟ کبھی تو انسان پیدا ہی نہیں ہوا تھا، انسان ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، اور فرشتے کہہ رہے ہیں یفسد فیہا ویسفک الدماء، زمین میں جا کے انہوں نے جناب خون ریزی کرنی ہے اور فساد کرنا ہے۔ تو اس کا جواب دیا مفسرین کرام نے،
اور میں پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن 4 چیزوں سے پیدا فرمایا جسے اربع عناصر کہا جاتا ہے، اور میں آگ ہے، مٹی ہے، ہوا ہے اور پانی ہے، ان 4 چیزوں کا مزاج ایک دوسرے کے مخالف ہے۔ پانی ہوا کا آپس میں مزاج نہیں ملتا، آگ اور پانی کا نہیں ملتا، مٹی اور آگ کا مزاج نہیں ملتا۔ ان 4 چیزوں کو دیکھ کے فرشتوں نے یہ بات سمجھی، جو 4 چیزیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، جو اس سے 5ویں چیز بننے والی ہے وہ یقیناً ہی انوکھی ہوگی۔ اور دوسری بات، جو ایک چیز اس میں آگ ہے، اللہ تعالیٰ نے آگ سے جنات کو پیدا کیا ہے، انہوں نے زمین پہ آ کے بڑے فساد کیے، ان کے فسادات کو فرشتے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، پر میں جو ایک آگ سے بنے ہوئے انہوں نے زمین پہ جا کے فسادات کر دیے، اور جو 4 مختلف چیزوں سے بنے ہوئے ہوں گے انہوں نے جا کے کیا کرنا ہے تو قیاس کیا۔ اور تیسری بات لکھی ہے، تیسری بات انہوں نے یہ لکھا، بڑی پیاری بات، کہ یہ فرشتوں کا سوال جو تھا یہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کے دل و دماغ کے اندر ڈال دیا، خود سے انہیں سمجھا دیا، خود ہی ان کے دل میں ڈال دیا تم نے یہ سوال کرنا ہے۔ اور چوتھی بات اس میں سمجھنے والی یہ ہے کہ فرشتوں نے جو سوال کیا کہ قالوا اتجعل فیہا، فرشتوں کا یہ سوال کیا حسد کے لیے تھا کہ فرشتے انسان پہ حسد کر رہے تھے کہ فرشتے کہ ہم ساری اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہمیں خلافت ملنی چاہیے تھی، انسان کو کیوں مل رہی ہے؟ تو یاد رکھو میرے بھائی، فرشتے معصوم ہیں گناہوں سے، حسد کرنا گناہ ہے، فرشتے گناہوں سے معصوم ہے تو حسد بھی نہیں کر سکتے۔ فرشتوں کا سوال کرنا صرف پوچھنے کی حد تک تھا کہ ہمیں پتہ چل جائے اس میں حکمت کیا ہے، اس لیے سوال کیے یا اللہ ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو زمین پہ فساد کرے گی، جا کے خون ریزی کرے گی۔ اور اگلی بات وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم ہیں کہ تیری حمد و ثنا کرنے والے، تیری پاکی بیان کرنے والے، نسبح بحمدک، علامہ جلالین نے اس کا معنی کیا نسبح بحمدک، فرمایا نطہرک عن الشرک، ہم آپ کو ہر قسم کے شریک سے پاک سمجھتے ہیں۔ نحن نسبح بحمدک، ہم نے آپ کو شریکوں سے پاک سمجھتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ کیا پاکی بیان کرنا یہ ہے یا اللہ تیری ایسی بادشاہت ہے جس میں کوئی بھی نقص اور کمزوری نہیں ہے، نہ ہے اور نہ آئندہ آ سکتی ہے، تو ایسا بادشاہ ہے کہ تیری بادشاہت کے اندر کوئی بھی کمزوری نہیں ہے۔ مولا ہم تیری تسبیح میں لگے ہیں، تجھے شریکوں سے پاک کہتے ہیں، ہر قسم کے عیب سے پاک کہتے ہیں۔ اب فرشتوں کا یہ کہنا کہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تو ان کا یہ کہنا کسی فخر و غرور کے لیے نہیں تھا کہ فرشتے اپنی عبادت پہ فخر کر رہے ہو کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ہر وقت تیری تسبیح کرتے ہیں، یہ ان کا کہنا فخر و غرور کے لیے نہیں تھا بلکہ صرف نیاز مندی کے لیے تھا۔ اب نیاز مندی میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ مثلا ایک مالک ہے، اس نے اپنے پاس نوکر رکھا ہوا ہے، نوکر اس کے سارے کام کرتا ہے، اور ایک دن ایسے ہوتا ہے کہ مالک جو ہے اپنے اس نوکر کو چھوڑ کے کوئی ایسا کام آ جاتا ہے، کسی دوسرے آدمی کو کہہ دیتا ہے کہ جی آپ یہ کام کریں، تو نوکر آگے سے کہتا ہے مالک کو دیکھیں جی آپ مالک ہیں، میں آپ کو کہہ کچھ نہیں سکتا، لیکن صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ اس کام کے لائق اس آدمی سے زیادہ میں ہوں کہ یہ کام میں اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں، تو آپ مہربانی کریں یہ کام ہمیں دے دیں، لہذا میں اچھے طریقے سے آپ کا یہ کام نبھاؤں گا۔ تو فرشتوں کا کہنا یہ محض نیاز مندی کے لیے تھا، مولا
انسان سے بہتر ہم نے، لہذا خلافت والا منصب بھی ہمیں عطا کر دے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور فرشتے بے انتہا لا تعداد فرشتے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج کروایا اور میں آسمانوں کی سیر کروائی، ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا، پھر اس سے اوپر صریف الاقلام، اس سے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش، اور میں یہ ساری جگہ میں پھر کے آیا اور میں ساتوں آسمانوں کے اندر ایک بار کے برابر بھی جگہ نہیں تھی جس جگہ پہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف نہ ہو۔ اور میں ساری کائنات میں ذرہ ذرہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تعظیم میں مصروف ہے۔ اور میں یسبح لہ السماوات والارض وما فیہن والطیر صافات، پر میں سن میرے پیارے بھائی، جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، ساری کی ساری مخلوق، حتیٰ کہ پرندے فضا کے اندر بھی اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو یہ فرمایا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، بے مولا ایک ہم ہے جو ہر وقت تیری تسبیح و تعمیر کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور ہمیں چھوڑ کے ہمیں اس لائق نہیں سمجھا، ہمیں چھوڑا اور پھر دوسری مخلوق کو تو اپنا خلیفہ اور نائب بنا رہا ہے۔ اب فرشتوں کا یہ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، یا اللہ اس لیے بنا رہا ہے کہ یہ تیرا خلیفہ بنے گا، اور دوسری بات اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا، ہمیں کیوں نہیں بنایا؟ ہم تو تیری تسبیح و تعمیر بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے دو جواب عطا فرمایا، جواب ارشاد فرمائے۔ پہلا جواب ہے حاکمانہ، جو بادشاہوں والا جواب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، دنیا کائنات کے ذرے ذرے پہ بادشاہت میرے رب کی ہے۔ تو پہلا جواب دیا حاکمانہ اور دوسرا جواب دیا حکیمانہ۔ یہ دو لفظ سمجھے، حاکمانہ اور حکیمانہ۔ اور میں حاکمانہ جواب کیا دیا، بادشاہت والا جواب کیا فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور جو جانتے نہیں ہو تو سوال کیوں کر رہے ہو؟ حاکمانہ جواب، جی جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، اس لیے جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے سوال اس بارے میں کیوں کر رہے ہو؟ میں جانتا ہوں اس بات کو، تمہیں ظاہر نظر آ رہا ہے انسان کا فساد کرے گا، فتنہ کرے گا، دنیا میں جا کے خون ریزی کرے گا، یہ تو مجھے بھی پتا ہے، لیکن انہی انسانوں میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوں گے؟ انہی انسانوں میں سے کتنے ہوں گے جو میں اللہ تعالیٰ کے ہر وقت ریاضت کے اندر سر جھکا کے پڑے ہوں گے؟ انہی انسانوں میں سے فرمایا خاتم النبیین، میرے محبوب رب العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے۔ فرمایا انی عالم، جو میں جانتا ہوں، لا تعلمون، وہ تم نہیں جانتے ہو۔ تو یہ پہلا مختصر اور حاکمانہ جواب دیا۔ اب دوسرا جواب حکیمانہ لیکن تفصیلی جواب دیا، تفصیلی دیا، اس میں حکمت بھی بیان فرمائی۔ اب حکمت دیکھیے گا کیا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور سکھائے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو الاسماء، چند چیزوں کے نام، کلہا، جو آدم علیہ السلام کے مناسب تھے، کلہا آدم علیہ السلام کے جو مناسب تھے وہ ساری چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ اللہ اکبر۔
ہاں یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، توجہ کریں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ کل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سارے سارے، کہتے ہیں کل سارے کے سارے، تو کلہا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کا علم سکھا دیا، ساری چیزوں کا علم کیا کر دیا؟ سکھا دیا، یعنی آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ تو یہ کلہا سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے، جب آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کا علم سکھا دیا، آدم علیہ السلام عالم الغیب بن گئے، تو جتنے بھی پیغمبر آئے سارے کے سارے عالم الغیب ہیں، تو ہمارے پیارے پیغمبر بھی غیب کا علم جانتے ہیں۔ اس سے یہ مطلب استدلال کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کا علم دے دیا، جب ان کو دیا تو اپنے محبوب کو بھی دے دیا، تو نتیجہ یہ کہ آپ علیہ السلام بھی کائنات کے ذرے ذرے کے بارے میں علم غیب جاننے والے ہیں۔ تو پہلے اس آیت کو سمجھ لیں، پھر اگلی بات کا میں جواب دیتا ہوں۔ یہاں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کا علم سکھا دیا۔ یہاں ہاتھ رکھیں اور ایک آیت اور دیکھ لیں، وہاں بات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی۔ سورۃ النمل 19واں پارہ اور آیت کا نمبر 23 ہے، اور 19ویں پارے کا رکوع نمبر 17 ہے۔ یہ سورۃ النمل اور آیت کا نمبر 23 اور 19واں پارہ۔ آپ کے ساتھ ذرا صفحہ بتائیں، آپ کے پاس قرآن مجید ایک جیسے ہیں سارے، تاکہ ساتھیوں کی ہیلپ ہو جائے۔ 327 جی 327 کی صفحہ نمبر 327 یہاں دیکھیں گے، سورۃ النمل اور آیت نمبر 23 ہے۔ یہاں الفاظ دیکھیں، بالکل ایک ہی الفاظ ہیں، پھر میں معنی کروں گا اس اعتراض کے مطابق۔ آپ خود کہیں گے کہ یہ معنی غلط ہے، جب یہاں غلط ہے تو وہاں بھی غلط ہوگا، یہ اعتراض کرنے ہی غلط ہو۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا تذکرہ کیا، اور تذکرہ کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ ایک ہدہد ان کا پرندہ تھا، ایک دن حاضری لگائی تو پھر ہدہد کو غائب پایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام غصہ ہو رہے ہیں، مجھ سے پوچھے بغیر کہاں چلا گیا؟ آئے گا نا تم سے میں سزا دوں گا یا اسے جیل میں ڈالوں گا، سزا ضرور ملے گی، مجھ سے پوچھے بغیر کہاں چلا گیا؟ اب کیا ہے جی، ابھی یہ غصہ ہو رہے ہیں نا، اور غصہ ہوتے ہوئے کیا ہوا جی؟ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یَقِینٍ۔ ابھی غصہ ہو رہے ہیں کہ لَأَوْلَأَذْبَحَنَّهُ، میں نے ذبح کر دینا ہے اسے سخت عذاب دینا، مجھ سے پوچھے بغیر کیوں گیا ہے؟ یہی غصہ ہو رہے ہیں۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑا سا وقت گزرا کہ ہدہد پیغمبر جو پرندہ ہے پر مارتے مارتے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ بیٹھا، آ کے حضرت سلیمان کے غصے کو دیکھا تو فوراً کہتا ہے اے اللہ کے پیغمبر، تمہارے لیے ایسی خبر لایا ہوں بما لم تحط به، اس سے پہلے آپ کو اس کا پتہ نہیں تھا۔ سلیمان علیہ السلام بڑے حیران ہو گئے، مجھے پتا نہیں تھا، جی آپ کو پتا نہیں تھا، لایا خبر کون سی ہو؟ جئتک من سبإ، اور میں سبا کی خبر لے کے آیا ہوں، بنبإ یقین، اور ایسی خبر ہے جو یقینی ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ آپ کو کون سی خبر ہے؟ فَإِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تملکہم، میں نے ملک سبا میں یہ دیکھا ایک عورت ہے جس کو انہوں نے بادشاہ بنایا ہے اپنا، وَأُوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ،
اور اسے ہر قسم کا ساز و سامان دیا گیا ہے. من کل شیء، ہر قسم کا ساز و سامان اس کو دیا گیا ہے، اس کے پاس موجود ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا ایک بہت بڑا عرش بھی، تخت بھی اس نے تیار کیا ہوا ہے. اب یہاں فرمایا وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، کل کا لفظ من کل شیء. حضور کیا کہتے ہیں کہ اسے ہر قسم کا ساز و سامان، ہر قسم کا ساز و سامان، وہ بادشاہ ہے، اس کے پاس موجود ہے. اب کیا اس وقت اس کے پاس ایٹمی بم تھا؟ یہ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے بالکل ہی شیء، بادشاہ کے لیے جتنی چیزیں ضرورت تھی میں نے سب کچھ اسے دیا ہوا تھا. تو کیا جہاز تھے اس وقت؟ یہ چیزیں نہیں تھی. کیا مطلب اس جگہ کا وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ؟ اس وقت کے مناسبت سے بادشاہت کے لیے جتنی چیزیں مناسب تھی اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں اسے عطا کی ہوئی تھی. تو یہاں بھی معنی یہی ہوگا آدم الاسماء کلھا، کہ آدم علیہ السلام کے مناسب جتنی چیزیں تھی اللہ تعالیٰ نے ان کا علم اسے عطا کر دیا. تو علم غیب والی بات نہیں ہے. اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بات سن لیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے، انکار نہیں ہے، عطا فرمایا ہے. آپ کو غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا. اب سنیے گا قرآن مجید آخری پارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. فرمایا وما ہوا علی الغیب بضنین، میرا پیغمبر غیب کی بات پہ بخل کرنے والا نہیں ہے. آخری پارے میں نہیں آیا وما ہوا علی الغیب بضنین. کون سی سورت ہے؟ سورت تکویر. سورت تکویر میں آخری الشمس کورت، یہ سورت کہ میرا پیغمبر غیب پر بخل کرنے والا نہیں. کیا مطلب؟ میرے پیغمبر کو جو غیب کی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے اپنے پاس چھپا کے نہیں رکھی، آگے بتلائی ہے. آگے بتلایا میرے پیغمبر نے. آپ کو قیامت کے حالات کا علم دیا گیا، قیامت کی علامات کے بارے میں بتایا گیا، آئندہ کیا حالات ہوں گے، قیامت سے پہلے میری امت میں کون کون سے فتنے ہوں گے، آپ کو بتلایا گیا. غیب کا علم ملا، لیکن میرے پیغمبر نے اسے اپنے پاس چھپا کے نہیں رکھا، آگے امت کو بتا دیا. امت تک وہ غیب پہنچ گیا. جب امت تک پہنچ گیا تو وہ غیب نہ رہا. جی غیب تو وہ چیز ہوتی ہے نا جو پتہ کسی کے ایک شخص کو پتا، تو وہ غیب نہ رہا. اب آپ علیہ السلام کی حدیثیں ہو. اور دوسری آیت سورۃ الانعام کی آیت بھی سن لے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں نوریوں میں سے نہیں ہوں. لا اقول لکم انی ملک، میں نوریوں میں سے نہیں ہوں. میں نے مجھے اللہ نے انسانوں میں سے پیدا فرمایا ہے. ولا اقول لکم انی خزائن اللہ، اور میں یہ بات بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. دو تیسرے نمبر پہ فرمایا ولا اعلم الغیب، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سارا علم غیب عطا کر دیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی صفت میں شریک ہو گیا ہوں. ولا عالم الغیب، اللہ نے مجھے عالم الغیب بنا کے بھی نہیں بھیجا. تو مطلب کیا سمجھ آیا میرا بھائی؟ جس بات کا علم اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیا وہ میرے پیغمبر کو پتہ ہے.
جس کا علم نہیں دیا تو میرے پیغمبر کو پتا نہیں ہے۔ سورۃ الاعراف میں اسی کو فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا سن لو لوگوں، فرمایا وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میرے پاس علم غیب ہوتا، اگر میرے پاس ساری کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں اپنے لیے بڑی بھلائیاں جمع کر لیتا، مال و دولت جمع کر لیتا، لیکن جو چیز اللہ نے بتائی ہے وہ مجھے پتا ہے، جو نہیں بتائی اس کا مجھے پتا نہیں ہے۔ اور میرا دوست جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے، بات ہے سمجھنے اور سمجھانے کی، بات دین نام ہے نصیحت کا، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے کا۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا تذکرہ کیا ہے سورہ حشر کی آخری آیات میں، فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میری یہ صفت ہے عالم الغیب، کہ کائنات کے ذرے ذرے کا غیب جاننے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ عالم الغیب ہونا یہ میرے رب کی صفت ہے۔ اب میرے رب کی صفت میں اس کی مخلوق میں سے جسے بھی ملاؤ گے اسے شرک کہا جاتا ہے۔ اور یہ جمعے پہ میرا بیان تھا شروع میں، جو دوست تھے انہیں سنا ہوگا کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ شرک یہی ہے کہ اللہ کی ذات میں یا اس کی صفات کے اندر اس کی مخلوق میں سے کسی کو ملا دینا، برابر سمجھ لینا، کسی کو حصہ دار بنا لینا۔ اب بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کلیئر ہوئی ہے بات کہ عالم الغیب ہونا یہ میرے رب کی صفت ہے، باقی اپنے اس علم میں سے جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جس کو عطا فرماتے، کوئی انکار نہیں ہے۔ اور انکار کرے دینے والا جو کہہ رہا ہے میں نے عطا کی ہے، انکار تو کیسے کر سکتا ہے؟ تو یا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آدم الاسماء کلھا، ہمیں جو چیزیں ان کے مناسب تھی ان چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ ہاں، اب آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے علم دیا۔ اب سوال یہ ہے وہ چیزیں کیا ہیں؟ کن چیزوں کا علم دیا تھا آدم علیہ السلام کو؟ تو وہ یہ ہے میرا بھائی کہ آدم علیہ السلام کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اندر چند چیزوں کی اہمیت اور ان کے خواص کو پیدا فرما دیا۔ اب انسان کے لیے جو چیز ضرورت ہے اس ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فطرت میں ان چیزوں کا علم پہلے سے پیدا فرما دیا۔ اور تعلیم دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تعلیم ہے تعلیم سوری، صورت سے تعلیم سوری، اس میں کیا ہوتا ہے؟ استاد پڑھا رہا ہے، شاگرد پڑھ رہے ہیں، الف با تا سا، الف سے اللہ بنتا ہے، میم سے محمد، صاد سے صحابہ، پڑھا رہے استاد، بچے پڑھے، اس کو تعلیم سوری کہتے ہیں۔ اور دوسری ہوتی ہے تعلیم فطری، وہ تعلیم جو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں پیدا فرما دی ہے۔ کون سی فطری تعلیم ہے؟ چھوٹا معصوم بچہ پیدا ہوتا ہے، فرمایا ایک دن کا بچہ ہے، ماں سینے سے لگاتی ہے، بچہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے، کس سکون میں سیکھ کے آیا ہے؟ جی بطخ کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اسے پانی میں چھوڑو، ایک دو دن کا بچہ ہے وہ تیرنا شروع کر دیتا ہے، کس سکون سے سیکھ کے آیا ہے؟ سانپ کا بچہ ہے، جیسے ہی اندر سے نکلتا ہے ذرا دیکھے نہ اس کے آگے ہاتھ تو کر کے دیکھے، فوراً آپ کے ہاتھ پہ اپنا وہ ڈنگ لگاتا ہے اور کاٹتا ہے۔ اس کو یہ کس نے تعلیم دی ہے؟ اس کو کہتے ہیں فطرتی تعلیم۔ چوزا انڈے سے نکلا ہے اور جیسے ہی نکلے اس نے زمین پہ اپنی چونچ لگائی ہے، یہ فطرت نے اس کو سکھایا ہے کہ تیرا رزق ادھر سے ملنا ہے تجھے، تو اسے کہتے ہیں فطری تعلیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دل و دماغ کے اندر وہ چیزیں جو ضرورت کی تھی انسان کی، ان فطرتی چیزوں
کا علم اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا۔ فرمایا مثلا کیا ہے کہ انسان کو بھوک لگے، انسان کو پیاس لگے تو اس کا کتنا درد ہوتا ہے، کتنی شدت ہوتی ہے، یہ آدم علیہ السلام کی فطرت میں اللہ نے پیدا فرما دیا۔ ہمیں اب یہی بھوک اور پیاس کی شدت جو ہے ہمیں اس کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا کہ فرمایا ثم عرضهم علی الملائکہ، فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو پیش کیا اور فرمایا انبئونی باسماء، بتاؤ ان چیزوں کا کیا نام ہے، بتاؤ ان کے کیا خواص ہیں، کیا خصوصیات ہیں۔ فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ کون سا دعویٰ تھا کہ ہم تمہارے خلیفہ بننے کے لائق ہیں، کسی اور مخلوق کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا اگر تم اس میں سچے ہو تو ان چیزوں کے خواص بھی بتاؤ، ان کے اثرات بھی بتاؤ، یہ کیا چیزیں۔ اب فرشتوں کے سامنے یہ دوسرا جواب حکیمانہ اور تفصیلی جواب آیا، سن لیا، دیکھ لیا تو فوراً اپنی عاجزی اور کمزوری کا اظہار کرنے لگے۔ کیا کہتے ہیں؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحانک، مولا تو شریکوں سے پاک ہے، تو ساری کمزوریوں سے پاک ہے۔ لا علم لنا، ہم وہ بات نہیں جانتے، الا ما علمتنا، مگر وہی بات جسے تو ہمیں سکھاتا ہے۔ جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہم اتنا ہی جانتے ہیں، اس سے آگے اور کوئی بات نہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی جاننے والا ہے، بے شک تو ہی حکمت والا ہے، تو ہی جانتا ہے یہ جو مختلف قسم کی مخلوقات کو پیدا کیا جا رہا ہے، اس کی پیدائش میں حکمت کیا ہے۔ فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا، مولا ہمیں نہیں پتا، ہم عاجز ہیں، ہم کمزور ہیں۔ اب اگلی آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا آپ ان فرشتوں کو بتائیں ان چیزوں کے نام۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا۔ اب یہاں ایک اور بات سمجھے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبئونی، یہ الفاظ اوپر دیکھیں تو سمجھ آئے گا۔ فقال انبئونی، فرمایا ان چیزوں کو سامنے پیش کر کے فرمایا انبئونی، مجھے بتلاؤ ان کے نام۔ ایک انداز، اور جب آدم علیہ السلام کو فرمایا تو فرمایا انبئونی، فرمایا اے آدم آپ فرشتوں کو بتائیں۔ آپ کیا کریں؟ فرشتوں کو بتائیں۔ کیا سمجھ آئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بطور معلم اور بطور استاد کا درجہ دیا، اور فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے شاگرد بنا دیا۔ ہم نے فرشتوں کو پہلے یہ نہیں کہا تم آدم کو بتاؤ، یہ نہیں کہا، بلکہ ان چیزوں کے نام مجھے بتاؤ۔ اور لیکن جب آدم علیہ السلام کو حکم دیا تو فرمایا مجھے نہ بتا، میں نے تو تجھے علم عطا کیا ہے، مجھے نہیں۔ انبئہم، آپ فرشتوں کو بتائیں تاکہ آپ کی وجہ سے، آپ کے بتانے کی وجہ سے فرشتوں پر آپ کی فوقیت واضح ہو جائے۔ اس لیے کہ استاد کا درجہ ہمیشہ اعلیٰ ہوتا ہے، شاگرد جتنا مرضی آگے بڑھ جائے، جتنا مرضی اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پہ پہنچ جائے، استاد کے قدموں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ استاد کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بڑا بنایا ہے، اور اسی کو میرے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارک کے ساتھ تھوڑا جوڑ لگاؤں تو مزہ آئے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اور میری امت کے لوگوں انما بعثت معلما، اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم، استاد بنا کر بھیجا ہے۔ تو استاد کا درجہ کتنا بڑا ہے۔
کہ میرے پیارے پیغمبر نے اپنے آپ کو استاد بننا پسند فرمایا ہے. ایز اے ٹیچر، ایز اے معلم، یہ میرا درجہ ہے، یہ میرا مرتبہ ہے. میرے پیارے پیغمبر فرما رہے تو استاد کا درجہ میرے پیغمبر کی نسبت سے بھی بڑا ہو گیا کہ میرے پیغمبر کی نسبت مل گئی معلم اور استاد کو. تو یہاں بھی آدم علیہ السلام کو بطور معلم اور استاد واضح کیا ان کے سامنے، تاکہ فرشتوں کو اپنی کم علمی کا مکمل طور پہ اظہار ہو جائے اور واضح ہو جائے کہ یقیناً آدم علیہ السلام ان سے آلائے اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بننے کے بھی یہی لائق ہے. پتہ نہیں بات سمجھ بھی آئی ہے کہ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ بالکل تھوڑے سے اگر سبحان اللہ کہہ دیں تو میرا خیال ہے گناہ تو نہیں ہوگا. یا پھر یہ ہے کہ آپ قرآن سمجھنے میں اتنے مگر بیٹھے ہوتے ہیں مزے میں، آپ کو یاد ہی نہیں رہتا کہ سبحان اللہ کہتی ہے. اور یہی بات ہے، حقیقت ہے. آپ توجہ سے بیٹھتے ہیں، اللہ جانتا ہے. آپ یہ تجربہ کر لیں، جو خطیب ہے، مدرس ہے، استاد ہے، ٹیچر ہے، اس کے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، جتنی توجہ سے بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ دماغ کو کھول دیں گے، اتنی شرح صدر فرما دیتے ہیں کہ لوگوں کی محبت کی وجہ سے کچھ حاصل کرنے کی غرض سے آئے اور طلب سے بیٹھے ہیں کہ اللہ ہمیں کچھ ملنا ہے، ہم کچھ لینا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ دل و دماغ کو کھولتے جاتے اور یقین جانے کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایسی ایسی باتیں اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال دیتے ہیں جو مطالعے میں نہیں گزری ہوتی، اس طریقے بڑا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال دیتے ہیں. وہ صرف آپ لوگوں کی توجہ کی وجہ سے، آپ لوگوں کی محبت، قرآن سیکھنے کی محبت کی وجہ سے. یقین جانے رب کعبہ کی قسم ہے، جو قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں نا، اپنے آپ کو کسی سے کم نہ سمجھے. خدا کی قسم، میرے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارک پہ یقین رکھے. میرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور دنیا کائنات میں بڑے بڑے استاد گزرے اور بڑے بڑے شاگرد گزرے، لیکن فرمایا سارے استادوں میں سے، سارے شاگردوں میں سے سب سے بہترین استاد ہوئے جو مسجد کی چٹائی پہ بیٹھ کے قرآن پڑھا رہا ہے، اور بہترین شاگرد وہ ہیں جو اس سے قرآن پاک کو سیکھ رہے ہیں. اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اتنے بڑے میرے پیغمبر کی زبان سے بشارت ہوئی ہے کہ تم ہی سب سے بہتر ہو جو قرآن سیکھ رہے اور سکھا رہے. بس میں شروع میں جب درس ہم نے شروع کیا تھا تو میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ مجھے پتہ ہے میں نالائق ہوں، کم علم ہوں، کم عمل ہوں، عمل بھی نہیں ہے، علم بھی کچھ بھی. صرف اور صرف اپنا نام قرآن مقدس کی خدمت کرنے والوں میں لکھوانا چاہتا ہوں. قیامت کے دن میرا شمار ان میں ہو جائے کہ جو قرآن مقدس کی خدمت کرنے والے تھے، پیارے پیغمبر کی حدیث مبارک کی خدمت کرنے والے تھے، بس ان لوگوں میں شمار ہو جائے. اور پھر وہ حدیث پاک ذہن میں آتی ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، فرمایا قیامت کے دن علماء کا طبقہ آئے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا معاشر العلماء، اے علماء کی جماعت، میں نے تمہیں علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ تمہیں سب لوگوں کے سامنے شرمندہ کروں گا، فرمایا جیسے اس علم کی برکت سے دنیا میں تمہارے سارے عیوب کو چھپا کے رکھا، آج میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں پہ اسی طرح پردہ دیتا ہوں، ادھر نہ کھڑے ہو بے حساب جنت میں چلے جاؤ. اور بس وہ اس مالک کی رحمت سے امید ہے. تو اس نسبت سے یہ سارا کام ہے اور ساری چیز ہے. اچھا جی، تو فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، میرے پیارے آدم آپ فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتائیں. فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بھی بتائے اور ان تمام چیزوں کے خواص بھی بتائے. اللہ اکبر. یا مفسرین اکرام نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، توجہ تو میں آپ کو سناؤں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ان جو زمین والی چیزیں تھیں ان کو پیش کیا ہے. اگر خلیفہ بننا چاہتے ہو، زمین پہ جا کے میرا حاکم بننا چاہتے ہو، تو آؤ ان چیزوں کے خواص بھی بتاؤ اور نام بھی بتاؤ.
فرشتے نہ بتا سکے، فرمایا تم خلافت کے حقدار نہیں ہو۔ یہاں مفسرین کرام نے ایک نقطہ لکھا ہے، انہوں نے یہ بات بیان فرمائی، فرمایا کہ جو وقت کا حکمران ہوتا ہے، جو وقت کا بادشاہ ہوتا ہے، اسے اپنی عوام کے بھی تمام تر حالات کا پتہ ہونا لازم ہے۔ جیسے خلافت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ان چیزوں کے نام بھی بتاؤ، ان چیزوں کے خواص بھی بتاؤ، فرمایا وقت کے حکمران کو بھی پتہ ہونا چاہیے عوام کے خواص کا بھی، کہ کتنے ان میں خواص ہیں، کتنی خاصیتیں ہیں۔ مثلا بھوک کی خاصیت کیا ہے، پیاس کی خاصیت اور اس کی شدت کیا ہے، کہ اگر بھوک انسان کو لگتی ہے کھانے پینے کا کچھ نہ ہو تو اس کے جسم پہ کیا گزرتی ہے، یہ ساری باتیں بتاؤ۔ اگر ان کیفیات کا پتہ ہوگا تو اس کے جس وقت عدالت کے اندر کسی بھوکے آدمی کا مقدمہ آئے گا تو اس کی بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کر کے اللہ کے حکم سے انصاف کا فیصلہ کرے گا۔ اور اگر عوام کے خواص تو اسے پتہ نہیں ہے نا، خود تو وہ عیاشیوں میں پڑا ہے، ساری زندگی اس نے بھوک کا منہ ہی نہیں دیکھا، مشکلات کا منہ ہی نہیں دیکھا، تو اسے کیا پتہ ہے کہ عوام پہ کیا مشکلات گزرتی ہے؟ اسے اس بات کا کیسے اندازہ ہوگا کہ بھوکا آدمی ساری رات کس شدت میں وہ رات گزارتا ہے؟ ایک پیاسا آدمی جس کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے جی وہ کیسی حالت میں گزارتا ہے؟ اور ایک وہ والد کہ جس کی نظروں کے سامنے 5 یا 6 بچے اس کے بھوک سے بلک بلک کے رات کو رو رو کے سو گئے اور کوئی مر گئے، اس کی درد کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جب اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوگا تو وہ فیصلے کیا کرے گا؟ تو یہ لکھے مفت یقین جانے جب بھی تفاسیر کا مطالعہ کرتے اور ایسی باتیں سامنے آتی ہیں دل سے دعا نکلتی ہے، یا رب کائنات مفسرین کرام پر، محدثین کرام پر اپنی کروڑ رحمتیں نازل فرما، ان کی قبروں کو اپنے رحمت اور نور سے بھر دے کہ جنہوں نے قرآن مجید کو سمجھ کر ہمارے لیے آسانیاں پیدا کروائی ہیں۔ یقین جانے ایسے ایسے نقطے حل کیے مفسرین کرام نے، حیران ہو جاتا ہے انسان، اور پھر ان کے لیے بے اختیار دعائیں نکلتی ہیں، جیسے کہ یہ بات لکھی، کتنی بڑی بات لکھی، اور کتنی مطلب قرآن مجید کی ایک ایک آیت سے میں تو نالائق آدمی ہوں، مگر نہ علماء سے سنے تو انسان کہاں سے کہاں تک ایک ایک آیت کی جگہ ہی سن کے حیران ہو جاتا ہے، جیسے کہ مفسرین کرام نے یہاں لکھی بات، اور اسی بات کو سامنے رکھ کے یہ قرآن مجید کی صفت بیان کی جاتی ہے کہ قرآن مجید کی یہ صفت ہے کہ جس دور میں بھی قرآن پاک پڑھو گے ایسے لگے گا اسی دور کے لیے قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اللہ اچھا بس جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو چیزوں کے نام اور خصوصیات بتا دی، فرشتوں کو ساری باتوں کا پتہ چلا، خاموش ہو گئے، اپنی عاجزی کو مان گئے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں پہلے یہ بات نہیں کہی تھی کہ انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ ہی زمین و آسمان کا غیب جاننے والا ہوں۔ اعلم غیب السماوات والارض، اعلم غیب السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کا غیب صرف میں اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، میرے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ چاہے جائے کہ تم فرشتے ہو، ساری زندگی گزر گئی تمہاری، لاکھوں سال گزر گئے، میری عبادت میں لگے ہو، میری حمد و ثنا میں لگے ہو، لیکن تمہیں بھی پتہ نہ چل سکا کہ اس مخلوق کی خاصیت کیا ہے، تم بھی میں اس بات کو نہ جان سکے کہ میں اللہ تعالیٰ کو اس مخلوق کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے، اور تم نے سوال کر دیا تو وَأَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میں اللہ تعالیٰ ہی آسمان اور زمین کا غیب جاننے والا ہوں۔ اور اگلی بات فرمایا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ،
اور جو تم چھپاتے ہو اب تبدونا جو تم ظاہر کرتے ہو. ظاہر فرشتوں نے کیا کیا ابھی پڑھ چکے ہو. فرشتوں نے کیا کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. یہ فرشتوں نے ظاہر کر دیا کہ تم ایسی مخلوق پیدا کرو گے جو زمین پہ جا کے فتنہ فساد کرے گی. وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپا رہے تھے دل میں وہ کیا بات تھی کہ لن یخلق ربنا خلقا اکرم واعظم منا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو ہم سے زیادہ عزت والی بھی ہوگی ہم سے زیادہ علم والی بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ کو یہ مخلوق پیدا نہیں کرنی چاہیے. یہ تم دل میں بات چھپا رہے تھے مگر میں اللہ تعالیٰ دونوں باتوں کو اچھی طرح جان چکا ہوں. اب سمجھیے گا کہ انسان کی عظمت کیسے ظاہر ہوئی ہے. دو چیزیں, ایک چیز ہے عبادت, دوسری چیز ہے علم. فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ مخلوق کی صفت ہے. کس کی صفت ہے؟ مخلوق کی. کہ مخلوق اپنے رب کی محتاج ہے, رب کی عبادت کرتی ہے. تو فرشتوں میں یہ صفت تھی کہ وہ ساری زندگی عبادت کس کی کرتے رہے؟ رب کی. اپنے رب کی عبادت کرتے رہے. عبادت جو صفت ہے ہی مخلوق کی, عبادت جو صفت ہے ہی مخلوق کی, ان کے اندر یہ صفت پائی گئی. دوسری صفت تھی علم, اور علم صفت ہے میرے رب کی. انہ بکل شیء علیم. ہمیں دوسری صفت ہے علم, جو علم صفت ہے میرے رب کی. ہمیں فرشتوں کو مخلوق والی صفت دی عبادت والی, انسان کو علم والی صفت دی اپنے رب والی. تو جس کے اندر رب والی صفت آئی وہی میری خلافت کا حقدار ٹھہرا. تو بات واضح ہو گئی کہ انسان اس کو اللہ تعالیٰ نے عظمتیں عطا فرمائی. انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نواز کے, انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرما کے ساری کائنات پر عظمت سے نواز دیا, اشرف المخلوقات بنا دیا. پہلی وہی میرے پیغمبر پہ نازل ہو رہی ہے. کیا الفاظ ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. آگے پڑھیں. خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اب پیچھے فرمایا میں نے انسان کو پیدا کیا, صرف لفظ ذکر کیا اقرأ بسم ربک الذی خلق, صرف رب کا نام ذکر کیا. لیکن جب آگے علم کی باری آئی تو کیا فرمایا؟ ربک الاکرم, ربک الاکرم. اس رب نے تجھے علم دیا ہے جو ساری کائنات میں سب سے بڑی عزت والا ہے, اور اس علم کے ذریعے تجھے عزتوں سے نوازے گا. تو سمجھ آئی علم ہی وہ چیز ہے جس نے انسان کو عظمتوں سے نوازا ہے. اور 23ویں پارے میں فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فرمایا علم والے اور جنہیں علم آتا نہیں ہوا وہ برابر. یہ رب کہہ رہا ہے اہل علم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. تو بات یہ واضح ہو گئی کہ انسان کی فضیلت کس سے ہے؟ علم سے. علم سے. اب جس کے پاس علم ہے, جس کے پاس علم ہے, اب دو چیزیں, ایک علم اور دوسرا ہے عمل. علم اور عمل. اگر علم کے ساتھ عمل بھی ہے تو سونے سے سہاگا, سمجھتے ہیں, سونے سے سہاگا اور زیادہ بہتر ہو گیا. آپ نے عالم کی قدر علم سے کرنی ہے, عمل اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے.
نہیں سمجھتے. اقرا وربکل اکرم، اقرا وربکل اکرم. بھائی عزت والے رب نے علم سے نوازا ہے تو عالم کی قدر عمل سے نہیں اس کے علم سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن و حدیث کا علم عطا فرمایا ہے. اس لیے کہ علم ہی کی بدولت یہ انسان کو عظمت ملی ہے، مطلب کہ انسان اشرف المخلوقات بنا ہے. اللہ اکبر. ہمارا درس یہاں تک تھا، لیکن یہاں ایک بات جو اصل سمجھنے والی ہے وہ میں کرتا ہوں. بات ہے خلافت ارض کی کہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا فرمائی. جو انسانی اولاد سے آپ نے بات سمجھی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، علم کی بدولت عزت ملی، عظمت ملی، اور اسی بدولت اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کی کیا دی؟ خلافت عطا فرمائی. خلافت ارض کا مسئلہ تو اس میں کیا ہے؟ ان آیات سے ایک بات تو یہ سامنے آئی نا کہ اللہ نے اپنا نائب بنایا، لیکن دوسری بات کیا سمجھ آئی کہ نائب وہی بناتا ہے جس کی ملکیت ہوتی ہے. ملکیت ہے ہوگی تو نائب بنائے گا نا. مثلا میری یہ مسجد ہے تو میں تبھی اپنا نائب رکھوں گا نا دوسرا. جب میری مسجد نہیں ہے تو میں نائب امام کیسے رکھوں گا؟ تو یہی ہے، ملکیت ہوگی تو نیابت ہوگی. تو یہ بات واضح ہوئی کہ ساری کائنات میں ملکیت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ لہو ملک السماوات والارض ان الحکم الا للہ. ساری کائنات میں بادشاہت بھی میرے رب کی، ساری کائنات کے ذرے ذرے پر حکم بھی کس کا؟ میرے رب کا. الا لہ الخلق والامر. ساری کائنات میں حکم ساری مخلوق پہ چلتا ہے تو کس کا؟ میرے رب کا. وربک یخلق ما یشاء ویختار. ساری کائنات میں مختار کل بھی ہے تو کس کی ذات ہے؟ میرے رب کی. مطلب ساری کائنات میں اختیار بھی میرے رب کا چلتا ہے. اور 20ویں پارے میں سورہ قصص میں فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری کائنات میں میرا اختیار ہے اور میں رب کہہ رہا ہوں مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. میں نے اپنا اختیار کسی کو نہیں دیا. ساری کائنات میں مختار کل میں اللہ، میں نے کسی کو اپنا اختیار نہیں دیا. جو میرے اختیار میں ہے وہ میرا ہی اختیار ہے. کسی کو میں نے اس میں اشتراکیت نہیں دی، کسی کو شرکت نہیں دی. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ساری کائنات میں حکم اور بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اب زمین بنائی اللہ تعالیٰ نے. اب اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہونا تھا. اس حکم کے نفاذ کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی انسانوں میں سے اپنا خلیفہ منتخب کرنا ہے. اب کیسے کیا؟ قرآن مجید 17 پارے میں فرمایا فَلَا يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ. اللہ تعالیٰ نے دو قوموں میں سے اپنا خلیفہ بنایا، دو قوموں میں سے اپنا رسول بنایا، پیغام لانے والا. اور ایک فرشتے اور دوسرے من الناس لوگ ہیں، انسان ہے. دونوں میں سے میں نے رسول بنائے ہیں. حضرت جبرائیل کو رسول بنایا، وہ میری وحی والا پیغام لے کے انبیاء کرام تک آتے رہے. اور میں دو قوموں میں سے میں نے رسول منتخب کیے. اب اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے ساری کائنات کے لوگوں، لا ترفعونی فوق قدری ان اللہ قد جعلنی نبیا، ان اللہ قد جعلنی عبدا قبل ان یجعلنی نبیا. اور میں سن لو ساری کائنات کے لوگوں، میں پیغمبر کو میرے مرتبے سے بڑھایا نہ کرو. لا ترفعونی فوق قدری، میرے مرتبے سے مجھے بڑھایا نہ کرو. کیا
آگے فرمایا ان اللہ قد جعلنی عبدا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے اپنا بندہ بنایا ہے، بعد میں نبی بنایا ہے۔ کتنے بحث الفاظ ہیں میرے پیارے کے، کتنے بحث الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں سے انسانوں کو منتخب فرمایا خلافت کے لیے، پھر خلافت میں اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا انسانوں میں سے اپنے رسولوں کو، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا۔ اللہ حیث یجعل رسالتا، جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ رسالت عطا فرماتے ہیں۔ تو رسالت کا انتخاب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس نے اپنے رسولوں کو منتخب کیا اور منتخب بھی کیا انسانوں میں سے، اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجے اور پھر رسول بھی بنائے۔ سارے پیغمبر آتے رہے کسی خاص قوم کے لیے، کوئی کسی خاص قبیلے کے لیے، خاص علاقے کے لیے، ہر پیغمبر خاص علاقے کے لیے۔ جب وہ پیغمبر فوت ہوا اس کے بعد دوسرا پیغمبر آیا، پہلے پیغمبر کی نبوت ختم اور دوسرے کی نبوت شروع ہو گئی، پہلے کی شریعت ختم اور دوسرے کی شروع ہو گئی۔ لیکن جب میرے پیارے پیغمبر کی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے پہلے انبیاء کرام خاص علاقے کے لیے، قوم کے لیے، قبیلے کے لیے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاص علاقے کے لیے نہیں، قوم کے لیے نہیں، قبیلے کے لیے نہیں، میں نے تو تمہیں پیغمبر بنائے۔ آپ اپنی زبان سے اعلان فرمائے، فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ فرمایا سن لو ساری کائنات کے لوگوں، یا ایھا الناس، قیامت تک آنے والا آخری انسان، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اب قیامت تک نبوت چلی ہے تو میرے پیغمبر کی، قیامت تک نبوت قائم اور دائم رہے گی تو میرے پیغمبر کی کیا مطلب؟ جب تک زمین و آسمان قائم ہے میرے پیغمبر کی نبوت میں چلنا ہے، اس لیے کہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمائی ہے، قرآن مقدس ہے، دوسری حدیث مبارکہ ہے۔ ہمیں قرآن مقدس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے ذمہ دیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن نازل بھی ہم نے کیا، اس کی حفاظت بھی میں نے کرنی ہے۔ اس قرآن سے پہلے جتنی کتابیں بھی نازل ہوئی ہمیں کوئی کتاب بھی اپنی اصلی حالت میں نہ رہ سکی، تورات بھی، انجیل بھی، زبور بھی، ساری کی ساری تبدیل ہو گئی۔ لیکن اس قرآن کو میں نے محفوظ رکھنا ہے، اس لیے کہ قیامت تک کے لیے ہدایت کا سامان اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رکھا، ھدی للناس، ہر ایک کے لیے ہدایت میرے قرآن میں رکھی ہے۔ تو اب قرآن کی حفاظت بھی میں اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا۔ پھر دوسرے نمبر پر حدیث مبارک پر میرے پیارے آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر حرف میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا، پر ایسے محفوظ فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر کے صحابہ کرام نے اپنے پیغمبر کی زندگی کو ایسے محفوظ کیا جیسے محفوظ کرنے کا حق تھا۔ میرے پیارے پیغمبر حدیث مبارک بیان فرما رہے ہیں، جس جگہ پہ میرے پیارے پیغمبر رکے صحابہ کرام پڑھانے میں وہاں رک کے دکھایا کہ اللہ کے پیغمبر نے یہاں رک کے دکھایا، جہاں بعض اوقات میرے پیارے پیغمبر کو کھانسی آئی ہے مگر صحابہ کرام نے بھی نقل کر کے دکھائی ہے، کھانسی کر کے دکھائی ہے۔ کسی جگہ پہ میرے پیارے پیغمبر بیان کرتے ہوئے تھوڑے مسکرائے، صحابہ کرام بھی حدیث کو بیان کرتے ہوئے مسکرا کے دکھائے۔ تو میں یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے، اب پیغمبر پہ آ کے نبوت تو ختم ہو گئی، نبوت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفه نبی فانه لا نبی بعدی وسیکون خلفاء۔
فَيَقْصُرُونَ اور کما قال قوم بنی اسرائیل کا سیاسی نظام یہ تھا. کیا فرمایا؟ سیاسی نظام یہ تھا. تسوسهم ان کا سیاسی نظام یہ تھا. جب میرا پیارا پیغمبر خود بیان کر رہا ہے سیاست کو، خود سیاست کو بیان کر رہا ہے، سیاست کو میرے پیارے پیغمبر زبان سے بیان فرما رہے تو سمجھ آئے کہ سیاست بھی ایک عبادت ہے، سیاست بھی عبادت ہے، لیکن ان اصولوں سے جو رسول میرے پیغمبر نے سکھلائے ہیں. اللہ اکبر. یہ انشاءاللہ ہمارے جمعہ میں اس پہ آئے گا، شریعت اور سیاست پہ انشاءاللہ. وہ شریعت کیا ہے، سیاست کیا ہے، میں تفصیل سے بیان کروں گا. ابھی تو چلے گا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا واقعہ سارا، اور قربانی کے مسائل چلیں گے، وہ قریب آ گیا انشاءاللہ. اس کے بعد زندگی باقی رہی تو فَكَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ. قوم بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا سیاسی نظام یہ تھا کہ جب بھی ایک پیغمبر فوت ہو جاتا خلفہ نبی، اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پہ دوسرا پیغمبر اس کا خلیفہ بنا دیتے، دوسرے کو بھیج دیتے. لیکن وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. سن رکھو لوگوں، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی بھی پیغمبر نہیں ہوگا. ہاں وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ، میرے بعد میرے خلیفہ ضرور ہوں گے. اور اگلی بات فرمائے فَيَقْصُرُونَ، بڑی کثرت سے میرے خلیفہ ہوں گے. مطلب یہ ہے میرے دنیا سے جانے کے بعد سینکڑوں سال تک خلافت رہے گی. فَيَقْصُرُونَ، سینکڑوں سال تک خلافت رہے گی. 1 2 4 5 سال کی بات نہیں ہے. فَيَقْصُرُونَ، بڑے کثیر تعداد کے میرے خلیفہ آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر پہ جو نبوت والی خلافت آ کے ختم ہوئی ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے نبوت کا دروازہ تو بند فرما دیا اور اپنی زبان سے خلافت کا دروازہ کھول دیا. اب سمجھ آئے گی خلافت کی پتنی. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے میں کتنی حد تک آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہوا. تو یہ خلافت الارض، یہ زمین پر جو نظام چلا ہے، وہی 4 5 یا 3 4 آیات جو آج ہم نے پڑھی ہے، اس میں یہ بات ساری مکمل کھول کے میں نے رکھ دی آپ حضرات کے سامنے کہ خلافت جو انسان کو ملی، اس کے پیچھے ریزن اور سب سے بڑی صفت کیا اللہ نے عطا فرمائی کہ انسان کو اپنی صفت یعنی علم عطا فرمایا. علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کو عطا کیا. پھر انبیاء کرام کا تسلسل دنیا کائنات پہ اپنی خلافت اور اپنا نظام نافذ کرنے کے لیے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. اور آخر الزمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ نظام مکمل ہو گیا، تکمیل کو پہنچ گیا. اس کے بعد میرے پیارے پیغمبر نے اپنے خلفاء کا تسلسل آگے جاری رکھا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا عمل کرنے کی توفیق